والے ہی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ میرے دروازے پر آنا تو باجے گاجے کے ساتھ آنا، میرے دروازے پر آنا تو ناچ گانے کے ساتھ آنا، میرے دروازے پر آنا تو جہاں باراتی تمہارے آئیں گے وہی ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات محترم اس کا اثر یہ نہیں جانتے کہ اس کا اثر کتنا غلط جاتا ہے، اور کیسے اس کے جو اجر ہمیں ملتے ہیں وہ کیسے ملتے ہیں۔ حضرات محترم اگر ان ساری چیزوں پر کوئی غور کر لے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کبھی اپنے دروازے پر وہ ڈھول تاشے کا انتظام نہیں کرے گا۔ یہ بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، یہ ایک ایک بات آپ حضرات کے گوشے گزار کریں گے۔ آج ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ ہم قوم مسلم کے فرزند ہیں، دنیا جانتی ہے ہمارے ہاتھوں میں دامن اسلام ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ لیکن حضرات محترم آج صرف ہم یہ کھوکھلا نعرہ لگاتے اور یہ جو محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج ہماری اصل محبت نہ رہی، ورنہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کیسے کی ہے، ان کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کی ہے، ان کی آل نے کیسے شادی اپنے آپ نے کی ہے، اور ان کی اولادوں نے۔ اگر آپ کو شادی کرنا ہے اپنے بچوں کی تو آپ کو یہ اپنے اسلاف کرام کی زندگی پڑھنی ہوگی، حضور غوث اعظم کی شادی کا معاملہ دیکھنا ہوگا، حضور غریب نواز کی شادی کا معاملہ دیکھنا ہوگا، حضور اعلیٰ حضرت کی شادی کا معاملہ دیکھنا ہوگا۔ جب ایسی شادیاں تم کرو گے مسلمانوں، جب ایسی شادیاں کرو گے، سادگی کے ساتھ شادی کرو گے تو یقین جانو کہ اس شادی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس شادی میں اللہ آبادی عطا فرماتا ہے، اسی شادی کو اللہ مبارک و مسعود بناتا ہے۔ اور جب وہ شادی ہو جاتی ہے، شادی کر کے جب دلہن گھر پہ آتی ہے، گھر پر رہنے لگتی ہے، اس سے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو اولادیں شیطان نہیں ہوتی بلکہ غلام پیرانے پیر پیدا ہوا کرتی ہیں، غلام غوث اعظم پیدا ہوا کرتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ہم شادیوں کو آسان کر لیں، ہم شادیوں کو سادہ بنا لیں، ہم شادیوں کو آسان کر لیں۔ جب ہم شادی آسان کر لیں گے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کوئی امیر اپنے لڑکی کی شادی کر رہا ہے، اپنے لڑکی کی شادی میں وہ 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، اس کے پڑوس میں ایک غریب لڑکی جو غربت کی ماری ہوئی ہے، جس کا باپ غریب ہے، جو محنت و مزدوری کر کے اپنے بچی کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچی کو قرآن شریف کی تلاوت کراتا ہے، قرآن کی تعلیم دلواتا ہے۔ حضرات محترم وہ غریب بچی اپنے باپ کے کندھے کا بوجھ بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ امیر چاہتا تو اس کے بچے کی شادی 10 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی، باقی 40 لاکھ کو بچا سکتا تھا، اپنے بچوں اور دوسرے بچوں کے لیے بچا لیتا، یا 10 لاکھ میں کسی غریب کی شادی کروا دیتا۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب ایک شخص کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتا ہے تو یقین جانو اس کے گھر سے زمین پر بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا چرچا فرشتوں کے جھرمٹ میں فرمایا کرتا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ایک امیر آدمی، ایک لکھ پتی آدمی، کروڑ پتی آدمی اگر اپنی بچی کی شادی کو سادہ کر کے اس کے بعد 2-4 غریبوں کی لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے تو یقین جانو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول بھی خوش ہو جایا کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی خوش ہو جایا کرتا ہے۔ آج دعا کرو، ہم پڑھتے ہیں کہ عطا کرائے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے حضرات محترم، ہم براتیوں پر لاکھوں خرچ کر دیے، ہم براتی لے جانے کے لیے 50 گاڑی کو بک کرا لیے، اس کے بعد جب ہم لڑکی والوں کے یہاں پہنچے ہیں حضرات اب سوچو آج کی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، براتی اتنے نخرے باز کہ اس لڑکی کے باپ سے کوئی پوچھے کہیں قرض لے کر کے اپنے بچے کی شادی کرتا، کبھی سود پر پیاز پر پیسے اٹھا کر کے اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے۔ لیکن یہ باراتی جب پہنچتے ہیں ان کے سامنے جب گوشت کا ڈونگا آتا ہے، چربی والا گوشت نیچے ڈال دیتے ہیں، اچھے پیس کو اٹھا کر کے کھاتے ہیں، اگر تھوڑا سا چھیچا ہے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹیبل کے نیچے دیکھا گیا جتنا باراتی کھاتے نہیں ہے اس سے زیادہ گوشت نیچے پڑا رہتا ہے۔ یہ پوچھا گیا حضرات محترم، تب پتہ یہ چلا، بہت تجربے کار آدمی نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کو پھینکتے ہیں، جو
قائم کر لو۔ حضرات محترم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شادی ہوئی تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کی۔ کیسے شادی ہوئی ہے؟ بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی۔ معاملہ بہت لمبا ہے لیکن میں اسے شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار جوانی کے ایام ہے، آپ عبادت و ریاضت میں مشہور تھے، اور آپ عبادت و ریاضت کا آپ کے عالم یہ تھا کہ کبھی جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے، کبھی جنگلوں کے درختوں کے پتے کھا کر کے اللہ کی عبادت کرتے، کبھی دریا سے پانی پی لیتے، دن بھر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے ہیں آپ آگے بڑھے، دریا کے قریب پہنچے، دریا کی سطح پر سیب بہتا ہوا جا رہا، اسے اٹھا کر کھا لیا۔ دل نے ایمان نے للکار کر کہا، اے موسیٰ صالح جنگی دوست، سیب جو تو کھایا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سیب کا مالک کون ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے، اب اس سیب کے مالک سے تمہیں معافی مانگنی ہے۔ چل دیے اسے دریا کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا، اس کی کچھ ٹہنیاں اس دریا میں لٹک رہی تھی۔ انہوں نے دل سے فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو اسی باغ کا سیب ہے۔ اب باغ کے اندر کو پہنچ گئے، وہاں جو دیکھ بھال کرتا تھا اس سے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے؟ کہا وہ دیکھو ایک محل ہے جو باغ کے بیچوں بیچ میں ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں باغ کا مالک مل جائے گا۔ آپ وہاں پہنچے، دروازے پر دستک تھی، دروازے پر دستک تھی، دروازہ کھلا۔ جب دروازے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے اس بندے سے سلام پیش کیا، سلام کرنے کے بعد میں جب ادھر سے جواب مل گیا، پوچھا اے نوجوان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرات وہ باغ کے مالک کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ سومئی ہے۔ انہوں نے پوچھا اے نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ ولی نے ایک ولی کو پر نگاہ ڈالی، پورے جسم پر کو سرچ کر لیا اور اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے قرب حاصل ہے۔ حضرات انہوں نے یہ اندازہ کر لیا۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ صالح جنگی کو پرکھنا چاہا، انہیں پرکھنا